رمضان کے مہینے میں 5 روپے کے سکے کو آٹے میں ڈال کر بتائے ہوئے طریقے پر رکھ دو اور بتائے ہوئے طریقے پر وظیفہ کر لو، پھر دیکھنا کہ غیب کے خزانوں سے رب کی ذات کیسے مالا مال کرتی ہے۔ آٹے کی اور روٹی کی اور چاول کی ہر انسان کو ضرورت ہوتی ہے۔ معاشی طور پر ہر انسان ہی رزق کا محتاج ہوتا ہے۔ بڑے سے بڑا مالدار اور غریب سے غریب بھی روٹی کا محتاج ہوتا ہے، جس کے بغیر انسان کا چارہ کار ہی نہیں۔ آج رمضان المبارک کے اندر اگر آپ 5 روپے کے سکے پر میرے بتائے ہوئے طریقے پر وظیفہ کر کے اس کو آٹے میں ڈال کر بتائے ہوئے طریقے کے مطابق صدقہ کر دیں گے، رب کی ذات آپ کی نسلوں تک کے لیے رزق کی بارش کر دے گی۔ آج میں اپنے دکھیاری ماؤں بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، اپنے تنگ دست بھائیوں کے لیے جو اپنے حالات سے تنگ آ چکے ہیں، جو غربت اور مفلسی کی وجہ سے بڑے پریشان رہتے ہیں، غربت نے، مفلسی نے، تنگ دستی نے جن کا جینا حرام کر دیا ہے، ایسے بھائی جن کا کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، جن کے ہاتھوں سے کام نکل جاتا ہے، جن کے کئی مہینوں کی محنت ضائع ہو جاتی ہے، ایسی بہنیں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، ایسے بھائی جن کے پاس اپنا ذاتی گھر نہیں، یہ رمضان المبارک کے اندر 5 روپے کے سکے پر بتائے ہوئے طریقے پر وظیفہ پڑھ لو اور پھر اس کو آٹے میں چھپا کر اس طرح جس سے میں بتانے جا رہا ہوں صدقہ کر دو۔ رب کعبہ کی قسم، اللہ نے چاہا تو ضرور بضرور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں، اللہ کی رحمتیں اور برکتوں کی بارش آپ پر برسے گی۔ اگر آپ دولت سنبھالنا چاہیں گے تو دولت نہیں سنبھال سکیں گے۔ اگر آپ پریشانیوں سے، بیماریوں سے، غموں سے اور فقر و فاقہ سے جان چھڑانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمیں ایسی زندگی مل جائے جس زندگی کے اندر آسانیاں ہی آسانیاں ہوں، کوئی تنگی کا نام نہ ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد یہ رزق کھانے والی اولاد اگر یہ رزق کھا کر آپ کی فرما بردار ہو جائے تو آج سے ہی یہ وظیفہ کر لو، کیونکہ روٹی تو سبھی لوگوں نے کھانی ہے۔ یہ روٹی اگر اس وظیفے کے ذریعے یہ آٹے پر جو آپ نے سکہ چھپا کر آٹے کے اندر آٹے کو صدقہ کرنا ہے، تو یہ آٹے کے ذریعے سے اگر آپ اپنے گھر کے اندر پورے سال کا انتظام کر لیں، رزق کا پورے سال کے لیے آپ کے لیے گندم کا انتظام ہو جائے، کھانے پینے کا انتظام ہو جائے، تو اور کیا چاہیے میرے بھائیوں۔ یہ آٹے کا صدقہ اور یہ آٹے کے اندر سکے کو چھپا کر صدقہ کرنا، یہ اس کے ذریعے اگر آپ اپنی اولاد کو فرما بردار بنا سکتے ہیں تو بنا لیں۔ آپ کی اولاد آپ کی تابعدار بن جائے گی، آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار بن جائے گی۔ اگر آپ کا خامد آپ سے ناراض رہتا ہے تو آج رمضان المبارک کے اندر یہ وظیفہ، یہ سکے کو چھپا کر آٹے میں صدقہ کیے جانے والا عمل آج ہی کر لیں، اللہ رب العزت آپ کے خامد کو آپ کا فرما بردار کر دے گا۔ آپ کی بیوی اگر نافرمان ہے تو آپ کی بیوی تابعدار بن جائے گی۔ اگر آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے ختم نہیں ہوتے، آپس میں صلح نہیں رہتی، آج یہ عمل کر لو، رمضان المبارک کا یہ خاص عمل ہے، آج یہ عمل کر لو، رب کی ذات تمہارے گھر کی ساری لڑائی جھگڑے ختم کر لے۔ آج یہ وظیفہ کر کے رب کی ذات سے آپ 70 گنا جتنا بھی مانگتے چلے جائیں گے، رب کی ذات آپ کو عطا کرتی چلی جائے گی۔ اگر بڑی سفارشیں کرا کے آپ اپنے کام کے لیے تھک گئے ہیں، وظیفہ کر کے تھک گئے ہیں، اور صرف ایک تسبیح پڑھ لینے سے، چند الفاظ پڑھ لینے سے، جس مقصد کے لیے، جس کامیابی کے لیے آپ در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اگر وہ کامیابی، وہ مقصد خود چل کر تمہارے پاس آ جائے تو تمہیں اور کیا چاہیے۔ اور اگر آپ لوگوں کے طعنے سن کر تھک گئے ہیں تو رزق اور نوکری کے لیے اور عزت کے حصول کے لیے وظیفے کر کے تھک گئے ہیں، آج یہ عمل کر لو، رب کی ذات تمہارے دشمنوں کو مغلوب کر دے گی، تمہیں مقصد میں کامیاب کر دے گی، نوکری اور ترقی خود چل کر تمہارے قدموں میں آ جائے گی۔ اگر آپ رمضان کے اندر اپنے ناممکن کام، ناممکن حاجات کو ممکن بنانا چاہتے ہیں، اپنے برے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، اپنے گھر سے بے سکونی کا خاتمہ چاہتے ہیں، تو آج یہ وظیفہ میرے بتائے ہوئے طریقے پر کر لیں۔
میں آپ لوگوں کا زیادہ ٹائم نہیں لیتا کیونکہ میری عادت ہے کہ میں بہت مختصر ویڈیو بناتا ہوں، ایسی ویڈیو تاکہ میرے مسلمان بھائی بہن اپنا وقت ویسٹ کیے بغیر میری ویڈیو کو سن سکیں، میری ویڈیو کو لائک کر سکیں۔ اور اگر آپ پہلی مرتبہ میرے اس چینل پر ہیں تو میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اور میں اپنی حسب عادت رمضان المبارک کی خاص دعا وظیفہ بتانے سے پہلے ضرور مانگتا ہوں، اے رب کریم، اے ذوالجلال والاکرام، میری جو بہن، جو میری ماں، جو میرا مسلمان بھائی، اے رب کریم خاص طور پر رزق کے معاملے میں پریشان ہے، اے رب کریم تیری شان کریمی کا واسطہ ہر مسلمان کے لیے آسانی والا رزق پیدا کر دے، اے اللہ ہر مسلمان کو اپنے خزانوں سے مالا مال کر دے، اے رب کریم ہر مسلمان کی رزق کی جتنی بندشیں ہیں، جتنی رکاوٹیں ہیں، یا اللہ جتنے برے حالات ہیں سب کے ختم فرما۔ یا رب کریم جن ماؤں بہنوں کی اولاد نافرمان ہے، آج کے دن میں سب کے لیے دعا گو ہوں، سب بچوں کو والدین کا فرما بردار بنا، سب کو نیک صالح بنا، سب کو 5 وقت کا نمازی بنا۔ اے رب کریم جو اپنے گھروں کے بارے میں پریشان ہیں انہیں اپنا ذاتی گھر عطا فرما، ان کے لیے اسباب پیدا فرما کہ وہ اپنا گھر لے سکیں۔ جو رشتوں کے بارے میں بزرگ پریشان ہیں، اپنی بچیوں کے رشتے کے بارے میں یا اللہ انہیں جوڑ کے رشتے عطا فرما۔ یا اللہ سارے مسلمانوں پر اپنا خاص فضل فرما، سارے مسلمانوں کی بخشش فرما، سارے مسلمانوں پر رحم فرما، سارے مسلمانوں کو اپنا نیک صالح بندہ بنا۔ یا اللہ ہر پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما، ہر بیمار کی شفا جابی عطا فرما، ہر بیمار کو اپنی رحمت سے عافیت والی زندگی عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ وظیفے کا آغاز کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے، کوئی سا بھی درود شریف پڑھنا ہے وہ پڑھ لیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ 5 روپے کا سکہ لے لینا ہے، 5 روپے کا سکہ لے کر اس کو اپنی مٹھی پر آپ نے اپنی مٹھی پر رکھ لینا ہے، ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ لینا ہے، اور پھر اپنی ہاتھ کی ہتھیلی کو سکے کے ساتھ بند کر لینا ہے، یعنی مٹھی بند کر لینی ہے۔ اور آپ نے یا قابضو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا قابضو 1 مرتبہ ہوا، یا قابضو 2 مرتبہ ہوا، یا قابضو 3 مرتبہ ہوا، آپ نے یا قابضو 11 بار پڑھ لینا ہے اور پھر مٹھی پر پھونک مار دینی ہے۔ تو یہ یا قابضو کا مطلب ہے اے قبضہ کرنے والے، اے پکڑنے والے۔ تو یا قابضو جب آپ پڑھ رہے ہیں سکے پر تو گویا آپ رب کی ذات سے کہہ رہے ہیں اے پکڑنے والے، اے قبضہ کرنے والے، اگر کسی نے میرے رزق پر بندش لگائی ہے، اگر کسی نے جادو کیا ہے، اس کو ختم فرما، اس کو اپنے قبضے میں لے لے۔ اگر کسی کے اوپر فقر و فاقہ ہے، یا قابض یا اللہ فقر و فاقہ کو ختم فرما۔ اگر کسی کے دشمن کا خوف ہے، یا قابض دشمن کو نیست و نابود فرما۔ اگر کسی کی اولاد نافرمان ہے، یا قابض میری اولاد کو اس کے برے اخلاق کو ختم فرما۔ اگر کسی کی دشمنی ہے، یا قابض اس کی دشمنی کو ختم فرما۔ یا قابض ہر مشکل کو دور فرما، ہر قسم کی تنگی کو، فقر و فاقہ کو دور فرما، ہر قسم کی بندشوں کو دور فرما۔ یا قابضو اتنا زبردست یہ نام ہے۔ تو آپ نے 11 مرتبہ یا قابضو پڑھ کر دم کر لینا ہے سکے پر، پھر اپنی مٹھی کو بند کر لینا ہے، اور پھر اللہ رب العزت کا ایک ایسا نام، ایک ایسا زبردست نام جس کو پڑھتے ہی آپ کے ہر مقصد میں آپ کو کامیابی مل جائے گی، وہ نام ہے یا باسطو۔ یا باسطو پڑھنے والا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اے پھیلا دینے والے، اے وسعت دے دینے والے۔ یہ ایسا زبردست وظیفہ ہے یا باسطو کا کہ آپ نے بالکل دھیان کے ساتھ ایک ایک نقطہ سمجھنا ہے، اس کو بالکل سمجھنا ہے۔ یا باسطو کو آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا باسطو 1 مرتبہ، یا باسطو 2 مرتبہ، یا باسطو 3 مرتبہ۔ آپ نے اپنے جس مقصد میں کامیابی چاہتے ہیں، جس مقصد کے لیے آپ کرنا چاہتے ہیں، یا باسطو کا وظیفہ اس سکے کو اپنے مٹھی میں رکھ کر پڑھنا شروع کر دیں، پھر دیکھنا کہ قدرت کا تماشا کیسا ہوتا ہے، کیسے رب کی ذات اپنے کرامات معجزات کا ظہور آپ کے سامنے کرتی ہے۔ آپ یا باسطو شادی کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ یا اللہ ایک کھولنے والے، اے پھیلا دینے والے، میری شادی کے لیے بندوبست فرما۔
آپ رزق کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں یا باسی تو میرے رزق کو وسیع کر دے، میری جاب لگ جائے۔ آپ اپنی من پسند شادی کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں یا باسی تو پڑھ لیں، رب کی ذات شادی کرا دے گی۔ آپ اپنی شفا کے لیے، بیماری سے نجات کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں یا باسی تو میرے لیے شفا عطا فرما۔ آپ اپنے ذاتی گھر کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں یا باسی تو رب کی ذات آپ کو فوراً طور پر گھر عطا فرما دے گی۔ باسط کھولنے والا کہتے ہیں رب کی ذات جب کسی پر دروازے کھول دیتی ہے تو پھر وہ مانگنے والا بانٹنے والا بن جاتا ہے، وہ فقیر سے بادشاہ بن جاتا ہے۔ یا باسطو پڑھنے والا، اللہ والوں بزرگوں نے لکھا ہے کہ یا باسطو کو پڑھنے والا 300 رزق کے دروازے کھلوا لیتا ہے۔ اگر کسی پر ایک بھی دروازہ رزق کا کھل جائے، اللہ کے خزانے کا کھل جائے، اس کی تو نسلیں تک وہ سنور جاتی ہیں۔ تو جس پر 300 دروازے کھل جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر اب اللہ رب العزت کی طرف سے برکات ہی برکات ہوں گی۔ تو آپ نے یا باسطو پڑھ کر وہ 5 روپے کے سکے پر پھونک مار دینی ہے، پھر اپنی مٹھی کو بند کر لینا ہے۔ جیسے ہی اب یا باسطو پڑھ لیں گے، اب اللہ کی ذات فرشتوں کو تمہاری طرف متوجہ کرنے جا رہی ہے کہ تم نے اللہ کے 2 ایسے ناموں کے ساتھ اللہ کو پکار لیا ہے، یا قابض کے ساتھ اور یا باسط کے ساتھ۔ تو یا باسط بھی آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جیسے ہی یہ پڑھ لیا، اب اللہ رب العزت کا ایک اور نام، اللہ کے کرم کو متوجہ کرنے والا نام یا کریمو، اللہ کا صفاتی نام ہے یا کریمو، یہ آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا کریمو 1 مرتبہ ہو گیا، یا کریمو 2 مرتبہ ہو گیا، یا کریمو 3 مرتبہ ہوا۔ اگر آپ کسی کی متحتی سے نکلنا چاہتے ہیں، محتاجگی کی زندگی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، لوگوں کے تانوں سے، لوگوں کی مذاق سے بچنا چاہتے ہیں، اگر آپ آزادانہ زندگی چاہتے ہیں، خود مختاری والی زندگی چاہتے ہیں، عزت دولت شہرت والی زندگی چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس بھی بڑی بڑی گاڑیاں ہوں، بڑی بڑی کوٹھیاں ہوں، بینک بیلنس ہو، تو آج یہ وظیفہ یا کریموں کا کر لیں۔ رب کی ذات آپ 700 کروڑ بھی مانگیں گے، رب کی ذات نے چاہا تو آپ کو 700 کروڑ بھی مل جائے گا۔ تو یہ تینوں وظیفے جیسے ہی ہو گئے تو اب آپ کا کام ہو چکا ہے۔ آپ نے اس 5 کے سکے کو لے کر، 5 کے سکے کو لے کر کسی کٹوری میں، کسی برتن کے اندر تھوڑا سا آٹا لے کر اس کے اندر چھپا دینا ہے۔ جیسے ہی آپ نے 5 کا سکہ اس آٹے کے اندر چھپا دیا تو فوراً اس آٹے کو لے کر کسی فقیر کو صدقہ کر دینا ہے۔ جتنی جلدی آپ یہ پڑے ہوئے سکے کو آٹے سمیت کسی فقیر کو صدقہ کر دیں گے، جتنی جلدی خیرات کر دیں گے، جتنی جلدی خیرات کر دیں گے، اتنی جلدی رب کی ذات کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں آپ پر نشاور ہو جائیں گے۔ آپ خود حیران ہوں گے، کاش میں پچھلے سال یہ رمضان کے اندر وظیفہ کر لیتا تو پورا سال میرا اچھا گزر جاتا، کاش پورا سال میرے لیے رزق کا بندوبست ہو جاتا۔ تو کوئی بات نہیں، آج میرے بس کی بات ہوتی، میں ہر مسلمان کو کہتا کہ یہ اللہ کے 3 نام یا قابضو، یا باسطو اور یا کریمو کا آپ 5 روپے کے سکے پر اس طرح سے ورد کر کے آٹے میں چھپا کر کسی فقیر کو دے لیں تو میرے بس میں ہوتا میں یہ ضرور کر لیتا۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ آج رمضان کے اندر کسی بھی وقت، کسی بھی دن، کسی نماز سے پہلے بعد میں، دن میں یا رات میں یہ عمل کر لیں، جتنی جلدی کر سکتے ہیں کر لیں، تاکہ رمضان گزرنے سے پہلے آپ کا یہ وظیفہ ہو جائے اور آپ رمضان کے بعد پورے سال کے رزق کا انتظام پا لیں۔ اللہ رب العزت میرا کہنا اور آپ لوگوں کا سننا قبول فرمائے اور سارے مسلمانوں کی تمام ضروریات کو اپنا خزانہ غیب سے پورا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔